لہذا اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو۔ یہ آیت وہ ہے عام طور پر اکثر مسجدوں میں بھی محراب کے اوپر لکھی جاتی ہے، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ یہ آیت بھی لکھی ہوئی ہوتی ہے، اور بہت ساری مسجدوں میں دائیں بائیں کچھ ایسے جملے بھی لکھے ہوئے ہوتے ہیں جس میں اللہ کے علاوہ دوسری مخلوق سے، اللہ کے نیک بندوں سے مانگا بھی جا رہا ہوتا ہے، چونکہ وہ عربی کے جملے ہوتے ہیں یا فارسی کے جملے ہوتے ہیں، عوام کو پتہ نہیں ہوتا اس کا کیا معنی ہوتا ہے، عالم کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کے کیا معنی ہوتے ہیں۔ تو یہ آیت بھی لکھی ہوئی ہے ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا، لیکن دائیں بائیں کچھ ایسے جملے بھی لکھ دیتے ہیں جو شرک والے جملے ہوتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارا جا رہا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد طلب کی جا رہی ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو مشکل کشا، پریشانی کو دور کرنے والا، حاجت روا، ضرورتوں کو پورا کرنے والا سمجھا جا رہا ہے۔ تو خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے مسجدوں کا کہا۔ ایسے تو ہر جگہ اللہ کی عبادت و اطاعت کے لیے، لیکن مسجد خصوصی طور پر اللہ کی عبادت کے لیے بنائی گئی ہے۔ کوئی جگہ ہوتی ہے نا خاص ہوتی ہے، مسجد مدرسہ اسکول ہے، تعلیم و تربیت کے لیے خاص ہے، آفس ہے انتظامات کے لیے وہ جگہ خاص ہوتی ہے، بھائی شفا خانہ ہے تو بیماری کے لیے وہ چیز خاص ہے، اس کے علاج کے لیے۔ تو مسجدوں کس کے لیے بنائی گئی ہے کہ وہ آج صرف ایک اللہ کی عبادت کے لیے، توحید کی پکار کے لیے، لہذا اللہ کے ساتھ کسی اور کو مت پکارو۔ وَأَنَّهُ، اس سے معلوم ہوا کہ پکارنا یہ عبادت ہے، صرف نماز عبادت نہیں ہے، روزہ عبادت نہیں ہے، زکوٰۃ عبادت نہیں ہے، حج عبادت نہیں ہے، بلکہ مشکلات میں پکارنا یہ بھی عبادت ہے۔ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُّعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَن نُّعْجِزَهُ هَرَبًا وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ آمَنَّا بِهِ فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا۔ آج کے درس کا آغاز ہم اللہ کے فضل و کرم سے سورۃ الجن کی آیت نمبر 12 سے کر رہے ہیں۔ سورۃ الجن میں جیسا کہ پچھلے درس میں ہم نے پڑھا کہ جنات کی ایک جماعت نے جب قرآن سنا اور پھر واپس اپنے سرداروں کو جا کر جو رپورٹ پیش کی ہے، تو پہلے رکوع میں ان کی اس رپورٹ کا ذکر ہے۔ اس میں جو انہوں نے باتیں پیش کی ہے ترتیب کے ساتھ ان کو بیان کیا گیا ہے۔ تو کچھ باتیں تو ہم پچھلے درس میں پڑھ چکے ہیں، آج جو آیتیں ہم پڑھیں گے اس میں اس بات کا ذکر ہے کہ جنات نے جا کر یہ رپورٹ دی کہ جب ہم نے قرآن کو سنا تو ہمیں یہ علم ہو گیا، یقین ہو گیا کہ ہم زمین میں اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے اور بھاگ کر اللہ کو عاجز اور بے بس نہیں کر سکتے۔ اللہ کی قدرت اور اس کی بادشاہت اور حکمرانی کی وسعت کو بیان کیا ہے۔ دنیا کی حکومتیں چونکہ کمزور ہوتی ہیں، ان کے وسائل کمزور ہوتے ہیں، اسباب کمزور ہوتے ہیں، اس وجہ سے کوئی مجرم چھپ جاتا ہے، روپوش ہو جاتا ہے، انڈر گراؤنڈ ہو جاتا ہے، اور حکومتوں کے بس سے وہ باہر ہو جاتا ہے، یا وہ کہیں اور بھاگ کے چلا جاتا ہے۔ جنات نے یہ کہا کہ ہمیں یقین ہو گیا کہ اس دھرتی میں ہم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے اور نہ کہیں بھاگ کر بے بس کر سکتے ہیں، اور یہ اللہ نے اپنی اس قدرت کا سورۃ الرحمن میں بھی ذکر کیا ہے۔ اے انسانوں اور اے جنات، یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ اگر تم کر سکتے ہو کہ آسمان اور زمین جن پر ہماری بادشاہت ہے، حکمرانی ہے، ان سے باہر چلے جاؤ تو کر لو۔ فانفذوا لا تنفذون، ہرگز تم نہیں جا سکتے ہو، جہاں جاؤ گے ہماری قدرت، ہماری طاقت وہاں رہے گی۔
وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ آمَنَّا بِهِ، اور جنات نے جا کر یہ کہا کہ یہ ہماری خوش قسمتی ہے، جب ہم نے ہدایت کی بات سنی، قرآن کو سنا، فوراً ہم اس پر ایمان لے آئے، اس پر یقین کر لیا۔ فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهْقًا، کیونکہ جو اپنے رب پر ایمان لے آئے گا نہ اس کو کمی کا ڈر ہوگا نہ زیادتی کا، کیونکہ اللہ تعالیٰ عدل کرنے والا ہے، انصاف کرنے والا ہے۔ ہمارے دل میں یہ یقین، یہ بات بیٹھ گئی، اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا ہے، زیادتی نہیں کرتا ہے، نہ کمی کہ ہم نے کوئی نیکی کی اور اس نے کمی کر دی ہو بدلہ دینے میں، ولا رحقا، اور نہ زیادتی کہ ہم نے کوئی جرم کیا نہیں، کسی دوسرے کا جرم ہمارے سر منڈ دیا۔ دنیا کی حکومتیں، دنیا کے حکمراں، دنیا کے بادشاہ یہ کرتے ہیں، کسی دوسرے کے جرم کی سزا دوسرے کو دے دیتے ہیں۔ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کسی بچے نے جرم کیا، اس کے ماں باپ کو سزا دے دی، ماں باپ کو کیا، بیچارے کسی کرایہ دار کو سزا دے دی، اس جرم میں اس کا کوئی حصے داری نہیں، اس کا کوئی شرکت نہیں، لیکن یہ زیادتی ہوتی ہے، یہ حد سے آگے بڑھنا ہوتا ہے۔ اللہ عدل کرنے والا ہے، نہ کمی کا ڈر ہے نہ زیادتی کا۔ وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَٰئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا، اور بے شک ہم میں سے کچھ مسلمان ہیں، فرما بردار ہیں، اور کچھ ظالم بھی ہیں۔ پچھلے درس میں بھی یہ بات آئی تھی، انہوں نے کہا کہ ہم میں بھی ہر طرح کے لوگ ہیں، جس طرح انسانوں میں ہر طرح کے لوگ ہیں اسی طرح جنات میں بھی ہر طرح کے لوگ ہیں۔ اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی، انہوں نے کہا کہ جتنے فرقے، جتنے گروہ، جتنے مسلک، مذہب وہاں ہیں، یعنی انسانوں میں، جنات میں بھی اسی طرح کے گروہ ہیں۔ جنات میں جس طرح ہم مسلمان ہیں، جنات میں بھی مسلمان ہیں، جس طرح یہاں انسانوں میں ہندو ہیں، جنات میں بھی ہندو ہیں، جس طرح عیسائی ہیں، جنات میں بھی عیسائی ہیں، یہاں تک کہ مسلمانوں کے آپس میں جو گروہ ہیں، فرقے ہیں، جنات میں بھی اسی طرح کے گروہ اور فرقے ہیں۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم میں فرما بردار بھی ہیں اور ظالم بھی ہیں، لیکن جو فرما برداری کرے گا تو وہ نیکی کو اپنا رہا ہے، نیکی کا قصد کر رہا ہے، ایسا انسان کامیاب ہے، وہ جنت میں جائے گا، جنت کے مزے لوٹے گا۔ وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، اور رہے ظلم کرنے والے تو وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے، جہنم میں جلتے سڑتے رہیں گے۔ وَأَن لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا، بعض علماء نے کہا کہ یہاں سے اللہ کا یہ قول، اب آگے اللہ کی بات آ رہی ہے، جنات کی بات وہاں پر ختم ہو گئی ہے، لیکن بعض ذات ہے کہ نہیں، جنات نے یہ سب باتیں کہی ہے، ان میں آگے چونکہ اپنے ایمان لانے کا، مسلمان ہونے کا، فرمان بردار ہونے کا اظہار کیا، اس کو ظاہر کیا ہے، اس کا نتیجہ کیا ہوگا اس کو بیان فرما رہے ہیں، اور انسانوں کو گویا ایک طرح سے سبق دے رہے ہیں، درس دے رہے ہیں۔ کیا ہے کہ لَوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا، اگر وہ لوگ صحیح راستے پر جمے رہے تو ہم ان کو خوب پانی پلائیں گے، خوب بارشیں کریں گے ان پر۔ علماء کرام نے لکھا کہ یہ جو سورت اتری ہے، سورت الجن، یہ مکی دور کے وسط میں، یعنی بیچ میں۔ مکی دور اگر 13 سالہ ہے نا، 13 سال کا نبوت والا، تو تقریباً 6-7 ہجری میں بیچ کے زمانے میں یہ سورت اتری ہے۔ یہ وہ زمانہ ہے جب مکہ کے لوگوں نے ظلم اور ستم کی انتہا کر دی تھی، خوب پریشان کیا تھا مسلمانوں کو، یہاں تک کہ اکثر مسلمان جو ہے مکہ چھوڑ کر حبشہ چلے گئے تھے، ہجرت کر کے ملک حبشہ چلے گئے تھے۔ یہ وہ دور ہے، اور اسی دور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا، اے اللہ، جس طرح یوسف جس ملک میں تھے اور اس میں 7 سال قحط پڑا تھا، اسی طرح کے قحط کا سامنا قریش کے لوگوں کو، مکہ کے لوگوں کو بھی کروا۔ تو اسی طرح کی قحط سالی پڑی ہوئی تھی، بارشیں نہیں ہو رہی تھی، مکہ کے لوگوں کو پریشانیوں کا سامنا تھا، اور یہ آیتیں اتری ہے سورۃ الجن کی، جس میں جنات گویا یہ کہہ رہے ہیں اگر لوگ صحیح راستے پہ آ کے جم جائیں تو ہمیں انہیں خوب پانی پلائیں گے، خوب بارشیں کریں گے، خوب خوشحالی دیں گے۔ اور قرآن کا جو انداز ہوتا ہے نا، وہ عام ہوتا ہے،
اس میں کہیں یہ نہیں کہا کہ یہ مشرکوں کو کہا جا رہا ہے، مکہ کے لوگوں کو کہا جا رہا ہے، ایک عام انداز میں، کامن انداز میں قرآن بات کرتا ہے، کیونکہ قرآن قیامت تک کے انسانوں کی رہنمائی کے لیے آیا ہے۔ تو گویا تمام انسانوں کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے، اگر صحیح راستے پر، صحیح راستہ اسلام کا راستہ ہے، صحیح راستہ توحید کا راستہ ہے، صحیح راستہ اللہ کو ایک ماننے کا راستہ ہے، اس پر اگر لوگ جم جائیں تو اللہ خوب پانی برسائے گا، خوب بارشیں کرے گا، بارشوں کے نتیجے میں مال کی فراوانی ہوگی، اسباب کی فراوانی اور کثرت ہوگی، اور خوب خوشحالی آئے گی، اللہ کی نعمتیں برسیں گی۔ لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، اللہ نے آگے یہ بھی فرمایا بارشیں برسائیں گے، بارشیں ہوں گی تو خوشحالی آئے گی، یہ کیوں؟ تاکہ ہم لوگوں کو اس کے ذریعے آزمائیں۔ اللہ کی نعمت ہے بارش، پانی، خوشحالی، مال، دولت، یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں، لیکن اگر اللہ کی نعمتوں کا صحیح استعمال نہ کیا جائے، اور صحیح استعمال وہی کر سکتا ہے جس کے پاس ایمان، جس کے پاس ایمان کی دولت ہو، تو وہ جو نعمتیں ہیں اللہ کی وہ وبال بن جاتی ہیں۔ یوں تو آزمائش ہے ہی، جتنی بھی نعمتیں ہیں اللہ کی طرف سے یہ آزمائش ہوتی ہے، اچھی حالت ہو بری حالت ہو، دونوں طرح کی حالتیں انسان کے لیے آزمائشیں ہیں۔ تو نعمت بھی آزمائش ہے، اللہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ میرے شکر گزار بندے بنتے ہیں یا نہیں، میرے فرما بردار بندے بنتے ہیں یا نہیں۔ اور بعض مرتبہ اللہ آزمائش لاتے ہیں، مصیبت لاتے ہیں، پریشان لاتے ہیں، وہ بھی امتحان کے لیے ہوتا ہے، آزمائش کے لیے ہوتا ہے کہ بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہو۔ اللہ اس لیے حالات کو لے آتے ہیں۔ اگر آزمائشوں کے باوجود بھی کوئی انسان، حالات آنے کے باوجود، پریشانیاں آنے کے باوجود اس کا رخ اللہ کی طرف ہو ہی نہیں رہا ہے، دل نرم نہیں پڑ رہا ہے، تو پھر جان لیجئے کہ یہ صورتحال انتہائی خطرناک ہے، یہ تباہی کی طرف لے جانے والی ہے۔ ورنہ بذات خود آزمائش یا پریشانی کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اللہ ناراض ہو، لیکن اللہ اس لیے لے آتے ہیں بندہ اس کا دل نرم پڑ جائے، اللہ کی طرف متوجہ ہو، اور اس کے باوجود بھی بندے کی کیفیت نہیں بدلتی ہے تو پھر بندہ تباہی کی طرف جاتا ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں یہ نعمتیں ہم اس لیے دیتے ہیں تاکہ ہم لوگوں کو آزمائیں۔ وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا، اللہ نے فرمایا جو صحیح راستے پر جمے گا خوب خوشحالی دیں گے۔ اور یہ صرف یہی موقع نہیں ہے، بہت سی جگہوں پر قرآن کریم میں اس کو بیان کیا، بستی والوں کا ذکر کیا ہے، ایمان والوں کا ذکر کیا ہے، دیہات والوں کا ذکر کیا ہے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر دیہاتوں والے، بستیوں والے ایمان لے آئیں، تقوی کے راستے پر چلیں، تو ہم زمین اور آسمان کی برکتوں کے خزانے کھول دیں۔ اور اہل کتاب کے بارے میں کہا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلِ، اگر یہ لوگ تورات اور انجیل کو قائم کرتے، ان کی تعلیمات پر چلتے، تو ہم ان کے لیے برکتوں کے دروازے کھول دیتے، اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ اور یہاں اللہ نے عام انداز میں کہا ہے وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا، اور جو آدمی اپنے رب کے ذکر سے منہ موڑے گا۔ رب کا ذکر کیا ہے؟ ذکر کے معنی آتے ہیں یاد کے، اللہ کا ذکر، اللہ کی اطاعت، اللہ کی عبادت، اللہ کی فرما برداری۔ ذکر میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں، لیکن قرآن کریم میں اکثر جگہ ذکر جہاں بھی آیا ہے وہاں خود قرآن کریم مراد ہے۔ یہاں پر اللہ نے فرمایا 16ویں پارے میں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً، جو میری یاد سے منہ موڑے گا، وہ قرآن کریم سے منہ موڑے گا تو اس کے لیے تنگی بھری زندگی ہوگی۔ اور اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، ہم نے اس ذکر کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو ذکر سے مراد قرآن کریم بھی ہے، جو قرآن کریم سے منہ موڑے گا وہ قرآن کریم رب کی یاد کا ذریعہ ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں یسلک عذابًا صعدا، اس کو مشکل عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ قرآن کریم سے جو اپنی زندگی کو وابستہ کر لے گا، اپنے آپ کو جوڑ لے گا، اس کی زندگی سکون بھری زندگی ہوگی، اور جو قرآن کریم سے منہ پھیر لے گا، پیٹھ دکھائے گا، تو مشکل عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اور یہ کہ مساجد اللہ کے لیے ہیں، لہذا اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو۔ یہ آیت وہ ہے
عام طور پر اکثر مسجدوں میں بھی محراب کے اوپر لکھی جاتی ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، یہ آیت بھی لکھی ہوئی ہوتی ہے اور بہت ساری مسجدوں میں دائیں بائیں کچھ ایسے جملے بھی لکھے ہوئے ہوتے ہیں جس میں اللہ کے علاوہ دوسری مخلوق سے، اللہ کے نیک بندوں سے مانگا بھی جا رہا ہوتا ہے، چونکہ وہ عربی کے جملے ہوتے ہیں یا فارسی کے جملے ہوتے ہیں، عوام کو پتہ نہیں ہوتا اس کا کیا معنی ہوتا ہے، عالم کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کے کیا معنی ہوتے ہیں۔ تو یہ آیت بھی لکھی ہوئی ہے ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا، لیکن دائیں بائیں کچھ ایسے جملے بھی لکھ دیتے ہیں جو شرک والے جملے ہوتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارا جا رہا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد طلب کی جا رہی ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو مشکل کشا، پریشانی کو دور کرنے والا، حاجت روا، ضرورتوں کو پورا کرنے والا سمجھا جا رہا ہے۔ تو خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے مسجدوں کا کہا، ایسے تو ہر جگہ اللہ کی عبادت اطاعت کے لیے، لیکن مسجد خصوصی طور پر اللہ کی عبادت کے لیے بنائی گئی ہے۔ کوئی جگہ ہوتی ہے نا خاص ہوتی ہے، مسجد مدرسہ اسکول ہے، تعلیم و تربیت کے لیے خاص ہے، آفس ہے انتظامات کے لیے وہ جگہ خاص ہوتی ہے، بھائی شفا خانہ ہے تو بیماری کے لیے وہ چیز خاص ہے، اس کے علاج کے لیے۔ تو مسجدوں کس کے لیے بنائی گئی ہے کہ وہ صرف ایک اللہ کی عبادت کے لیے، توحید کی پکار کے لیے، لہذا اللہ کے ساتھ کسی اور کو مت پکارو۔ وَأَنَّهُ، اس سے معلوم ہوا کہ پکارنا یہ عبادت ہے، صرف نماز عبادت نہیں ہے، روزہ عبادت نہیں ہے، زکوٰۃ عبادت نہیں ہے، حج عبادت نہیں ہے، بلکہ مشکلات میں پکارنا یہ بھی عبادت ہے۔ اور پکارنا اس طرح کے اسباب نہیں ہے، ایک تو یہ کہ آپ سامنے ہیں، میں آپ کو پکار رہا ہوں بھائی یہ تھوڑا یہ ہاتھ بٹا دیجئے، یہ اسٹیج ہٹوا دیجئے، یہ تو سامنے مدد ہو رہی ہے، اس کو وہ مدد نہیں کہتے، اس کو استعانت کہتے ہیں، اللہ سے ہم مانگ رہے ہیں۔ یا آج کل موبائل کا دور ہے تو یہ چیز بھی سامنے ہوتی ہے، ویڈیو کال کر رہے ہوتے ہیں، کوئی بات کر رہے ہوتے ہیں، وہ بھی سامنے ہوتی ہے بغیر اسباب کے، نہ موبائل کا کوئی سبب ہے نہ کوئی انسان سامنے ہے، اس کو کہتے ہیں ما فوق الاسباب، اسباب نہیں ہیں، اور اس طریقے سے پکارنا۔ اب اللہ کو جو ہم پکارتے ہیں وہ ما فوق الاسباب پکارتے ہیں، سامنے کوئی سبب نہیں ہے، اللہ کو پکارتے ہیں، اس طرح کسی اور مخلوق کو پکارنا یہ عبادت ہو جائے گی۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہ پکارو۔ وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ، اور جب اللہ کا بندہ اس کو پکارنے لگتا ہے تو لوگ ٹھٹ کے ٹھٹ، گروہ کے گروہ اس پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ اللہ کے بندے سے مراد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، حضور علیہ السلام کی ذات گرامی ہے۔ اور لوگ کیوں ٹوٹ پڑتے تھے؟ ٹوٹ پڑنا دو وجہ سے ہوتا ہے، ایک تو محبت میں ہوتا ہے، کوئی بزرگ، کوئی ولی، کوئی اللہ کا بندہ، کوئی بڑا عالم آ جاتا ہے، لوگ مسافے کے لیے ٹوٹ پڑتے ہیں، محبت میں بھی ٹوٹ پڑنا ہوتا ہے، اور ایک عداوت اور دشمنی میں ہوتا ہے۔ یہاں اگر جنات کے پس منظر میں لیں تو محبت کی وجہ سے، کہ جب انہوں نے قرآن کو سنا، اللہ کا بندہ قرآن کی تلاوت کر رہا تھا نماز کے اندر، تو وہ ان کا گروہ تھا نا، جماعت تھی نا، ایک دم کھڑی ہو گئی اور غور سے سننے لگی، اور قریب ہے کہ وہ ٹوٹ پڑتے، لیکن وہ دور دور سے سن کے چلے گئے۔ ایک یہ، اور ایک مشرکین مکہ کے سلسلے میں ہے یہ جملہ، اور یہاں یہی بہتر معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں اللہ کی دعوت دیتے تھے، توحید کی دعوت دیتے تھے، تو مذاق کے انداز میں، ٹھٹھا کے انداز میں، استہزاء کے انداز میں، تکلیف پہنچانے کے لیے اللہ کے نبی پر ٹوٹ پڑنے کے لیے تیار ہو جاتے کہ ان کو ختم کر دیں، جیسے بھیڑ کسی نہتے آدمی پر ٹوٹ پڑتی ہے، آج کل اس کا نام رکھ دیا ہے موب لنچنگ، تو موب لنچنگ کر لیں، اللہ کے بندے کو ختم کر دیں، یہ ارادہ کرتے ہیں۔ یہ مشرکین مکہ اللہ کے نبی جب توحید کی آواز اور صدا لگاتے تھے تو یہ کرتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جب اللہ کا بندہ یعنی محمد الرسول اللہ اس کی توحید کی دعوت دیتا ہے تو لوگ اس طرح اس پر ٹوٹ پڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ یہ جنات کی باتیں تھی، رپورٹ تھی، وہ پوری ہو گئی۔ اب آگے کا جو رکوع ہے اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ، چونکہ جنات کی بات بھی شرک کی نفی سے شروع کی گئی تھی، ہم اب شرک نہیں کریں گے، جس طرح توحید کو بیان کرنا یہ بڑی دعوت ہے، اسی طرح شرک کی نفی کرنا یہ بھی اہم دعوت ہے۔ تو اللہ کے نبی کی زبانی شرک کی نفی کرائی گئی ہے۔ قل انما ادعو ربی ولا اشرک بہ احدا، کسی کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے
اور جن کو علم نہیں ہوتا زیادہ، ذہن و دماغ میں بات آ جاتی ہے کہ اللہ کی ذات کے بعد، یہ تو ہمارا ایمان ہے، اللہ کی ذات کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی نہیں، بہت اونچی ذات، ہم سوچ بھی نہیں سکتے، تصور بھی نہیں سکتے کیا مقام و مرتبہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ لیکن کسی کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ اللہ کی ذات کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی خدائی میں شریک ہوں گے، کچھ تو حصہ ہوگا، کچھ چیزیں تو اللہ کے نبی کو بھی ملی ہوں گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے سے اعلان کروایا، اے نبی آپ کہہ دیجئے میں بھی بس اپنے رب کو پکارتا ہوں اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں ٹھہراتا ہوں۔ تو کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ چلو شریک نہیں ٹھہراتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ مقام دے رکھا ہوگا، چونکہ بڑی ذاتیں، بڑی شخصیتیں ہیں، کہ وہ نفع و نقصان کے مالک ہو۔ جو امت اجابت ہے، اجابت کا مطلب ہم مسلمان جنہوں نے اللہ کے نبی کی دعوت کو قبول کر لیا، اس کو امت اجابت کہتے ہیں۔ اور ایک ہے امت دعوت، یعنی انسان جو مشرک ہیں، عیسائی ہیں، یہودی ہیں، دوسرے لوگ ہیں، وہ بھی اللہ کے نبی کی امت میں سے ہیں، اللہ کے نبی ان کی طرف بھی بھیجے گئے ہیں، لیکن امت دعوت ہیں، ابھی تک انہوں نے حضور کی دعوت کو قبول نہیں کیا ہے، ان کو دعوت دی جا رہی ہے۔ تو امت اجابت یعنی مسلمانوں کو نقصان نفع پہنچانے کا اختیار رکھتے ہوں گے اللہ کے نبی، اور ان کو نقصان پہنچانے کا اختیار رکھتے ہوں گے، اللہ نے دیا ہوگا۔ تو اعلان کروایا آپ کہہ دیجئے انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، یقیناً میں تمہارے لیے کسی نقصان کا مالک نہیں ہوں اور نہ کسی بھلائی کا، اپنی امت کے لیے، ماننے والوں کے لیے کسی نفع و بھلائی کا مالک نہیں ہوں اور ان کو نقصان پہنچانے کا مالک نہیں ہوں۔ قل انی لن یجیرنی من اللہ احد ولن اجد من دونی ملتحدا۔ کسی کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے چلو نفع نقصان کے مالک نہیں ہے، لیکن اتنا تو اختیار ہوگا کہ اگر کوئی ان کی پناہ میں چلا جائے تو وہ اللہ کے عذاب سے، اللہ کی پکڑ سے ان کو بچا لیں۔ تو کہا اعلان کر دیجئے لن یجیرنی من اللہ احد، اللہ کے مقابلے میں مجھے کوئی پناہ نہیں دے سکتا ہے، ولن اجد من دونہ ملتحدا، اور اس کے مقابلے میں کوئی میں پناہ ہرگز نہیں پاؤں گا۔ اللہ کے مقابلے میں کون آ سکتا ہے بچانے کے لیے؟ الا بلاغا من اللہ ورسالاتی۔ تو پھر نبی کا کیا مقام ہے، نبی کا کیا مرتبہ ہے، نبی کا مرتبہ کیا ہے؟ تو کہا کہ نبی کا مرتبہ یہ ہے کہ وہ اللہ کا پیغام پہنچا دینے والا ہے۔ الا بلاغا من اللہ ورسالاتہ، مگر اللہ کی طرف سے اس کے پیغامات کو پہنچانے والا ہوں میں۔ ومن یعص اللہ ورسولہ فإن لہ نار جہنم خالدین فیہا ابدا۔ اللہ نے جو مجھے پیغام دیا ہے میں آگے تک پہنچا دوں، یہ میرا مقام ہے، یہ میرا مرتبہ ہے، یہ میری ذمہ داری ہے۔ کسی کو ہدایت پہ لانا یہ بھی میرے اختیار میں نہیں ہے، وہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار میں ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کافر ہوتے ہوئے سب سے زیادہ ساتھ دینے والے حضور کے چچا تھے حضرت ابو طالب۔ آخری بخاری شریف میں روایت موجود ہے، آخری وقت تھا نا، بیمار پڑ گئے ہیں، آخری وقت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، تو اس وقت ابو جہل وغیرہ بھی بیٹھے تھے، ان کے سرہانے بیٹھے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کہا چچا جان آپ اب اس دنیا سے جا رہے ہیں، ایک کلمہ کہہ دیں بس، لا الہ الا اللہ، میں اللہ کے ہاں پھر آگے سنبھال لوں گا اور اللہ کے ہاں میں آپ کا سفارشی بن جاؤں گا۔ لیکن ابو جہل وغیرہ نے کہا ابو طالب تم مکے کے سردار ہو، بڑے چودھری آدمی ہو، اور تم نے اس طرح کلمہ پڑھ لیا اس دنیا سے جاتے جاتے تو یہ اچھی بات نہیں ہوگی، لوگ کیا کہیں گے کہ اپنے باپ دادا کا دھرم چھوڑ کے چلا گیا۔ اس دنیا سے جاتے جاتے پھر رک گئے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا تھا کہ مغفرت کی، بخشش کی دعا کرو، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ سنایا گیا 11ویں پارے میں، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم۔ کسی نبی کے لیے، کسی ایمان والے کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ استغفار کریں، بخشش کی دعا کریں،
کن کے لیے؟ مشرکین کے لیے، اگرچہ مشرک ان کے بالکل قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو۔ اس بات کے بعد کہ ان کا کفر، ان کا شرک واضح ہو گیا، اس بات کا یقین ہو گیا کہ وہ اس دنیا سے کفر و شرک کے ساتھ گئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار میں ہوتا نا تو سب سے زیادہ آپ کی خواہش تھی میرے چچا ابو طالب اس دنیا سے کلمے کی دولت کے ساتھ جائیں، بلکہ 20ویں پارے میں تو یہ بھی کہا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ یہ حضرت ابو طالب کے بارے ہی میں آیا ہے، حضرت ابو طالب کے بارے ہی میں آیا ہے۔ اے نبی، جس کو آپ چاہتے ہیں، پسند کرتے ہیں، آپ اس کو ہدایت پر نہیں لا سکتے، اللہ جسے چاہے ہدایت کی توفیق دیتا ہے، ایمان کی توفیق دیتا ہے۔ تو اللہ کے نبی کا جو کام ہوتا ہے نا وہ پیغام پہنچا دینا ہوتا ہے۔ پھر جو اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اس کے لیے جہنم کی آگ ہے جس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ حتی اذا رأوا ما یوعدون فسیعلمون۔ اب کوئی کہہ سکتا ہے آپ یہ جو دعوت دے رہے ہیں، توحید کی دعوت، ایمان کی دعوت، یہ آپ ایک تحریک چلا رہے ہیں، ایک پیغام لے کے چل رہے ہیں، یہ پیغام کامیاب کب ہوگا؟ اس تحریک کو کامیابی کب ملے گی؟ تو اللہ نے فرمایا یہاں تک کہ یہ لوگ ابھی تو نہیں مان رہے، یہاں تک کہ جب یہ دیکھ لیں گے وہ چیز جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، وعدہ اللہ کے عذاب کا، اللہ کی پکڑ کا، اور ایمان والوں کے لیے نصرت کا اور مدد کا۔ فَسَيَعْلَمُونَ، تب پتہ چل جائے گا ان کو۔ ہر زمانے میں کافروں کا، مخالفوں کا یہی انداز رہا ہے، آج بھی یہی ہے، آج بھی یہی ہے۔ اس زمانے میں بھی کہتے تھے مسلمانوں کے پاس ہے ہی کیا، مال کے اعتبار سے کمزور، دولت کے اعتبار سے کمزور، عہدے کے اعتبار سے کمزور، ان کے پاس کیا ہے؟ الفاظ بدل گئے ہوں گے، جملے بدل گئے ہوں گے، اس زمانے میں کچھ کہتے ہوں گے، آج کے زمانے میں کچھ کہتے ہیں، اور دنیا میں الگ الگ ملکوں میں الگ کہتے ہوں گے۔ ہمارے ہاں ایک مشہور کر دیا پنچر پتر کہتے ہیں، وہ یہی جملہ ہے جو پہلے بھی کہتے تھے، آج بھی مسلمانوں کو کہتے ہیں، یعنی کمزور لوگ ہیں مالی اعتبار سے، اس کے علاوہ کیا ہے؟ تو یہ ہمارا کیا کر لیں گے، ہمارا کیا بگاڑ لیں گے، اور یہ کہتے ہیں ہم کامیاب ہوں گے۔ کیسے کامیاب ہوں گے؟ تعداد ہماری زیادہ ہے، افراد ہمارے زیادہ ہیں، طاقت و قوت ہمارے پاس زیادہ ہے۔ اللہ نے فرمایا اس وقت ان کو پتہ چل جائے گا من اضعف ناصرا واقل عددا، کون مددگار کے اعتبار سے کمزور ہے اور تعداد کے اعتبار سے کم ہے۔ بھائی تعداد اگر زیادہ ہے لیکن شکست کھا گئے، ہار گئے، تو کیا مطلب؟ کسی ٹیم میں بڑے نامی گرامی بلے باز ہیں، اگر بڑے نامی گرامی بلے باز ہیں، بڑا نام ہے، لیکن ہار جائے تو وہ بلے باز کس کام کا؟ اسی طرح اگر کسی کی فوج تعداد زیادہ ہے لیکن وہ میدان میں ہار کھا جائے تو بڑی تعداد کس کام کی؟ اللہ نے فرمایا پتہ چل جائے گا ان کو، اب پتہ چل گیا تھا۔ فتح مکہ کے موقع پر وہی اللہ کے نبی اور اللہ کے نبی کے صحابہ جن کو کہا کرتے تھے یہ ہے ہی کتنے، ان کے پاس ہے ہی کیا، اللہ کے نبی 10,000 اپنے جانساروں کے ساتھ فاتحانہ شان کے ساتھ مکہ میں جو مشرکین کا آخری قلعہ تھا، آخری گڑھ تھا، داخل ہوئے ہیں، اور جو چودھری تھے، بڑے بڑے لوگ تھے، منہ چھپا چھپا کے بھاگتے ادھر ادھر جا رہے تھے۔ اللہ کی مدد آئی جب پتہ چل گیا کہ تعداد سے کچھ نہیں ہوتا ہے، اور مال کو مددگار سمجھ بیٹھے ہو، اپنے چودھریوں کو، بڑے لوگوں کو مددگار سمجھ بیٹھے ہو، اللہ کی مدد کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ قل ان ادری اقریب ما توعدون ام یجعل له ربی امدا، وہ کہا کرتے تھے کامیاب کب ہوں گے۔ آج بھی ہم جب قرآن کی اور حدیث کی بات کرتے ہیں نا، اور چونکہ قرآن میں بھی کہا گیا، حدیث میں بھی کہا گیا، باقاعدہ اللہ کے نبی نے پیشین گوئی کی کہ مسلمانوں کی یہ حالت ہمیشہ نہیں رہے گی، کمزور نہیں رہے گی، مسلمان پھر غلبہ حاصل کریں گے، فتوحات حاصل کریں گے۔ یہ جب کہا جاتا ہے نا تو لوگ کہتے ہیں عجیب عجیب خواب دیکھ رہے ہیں، یہ لوگ کہتے ہیں پھر کامیاب کب ہوں گے؟ ابھی تو مارے جا رہے ہیں، پیچھے جا رہے ہیں، پوری دنیا میں حالت خراب ہے، اسرائیل نے یہ کر رکھا ہے، اس نے یہ کر رکھا ہے، یہاں والے سے کہتے تم بھی اسرائیل کی طرح کرو۔ تو یہ تو اللہ کے نبی سے بھی یہی کہتے تھے، تم کامیابی کی بات کر رہے ہو، کب کامیابی ملے گی؟ اللہ کے نبی نے سے کہا گیا اے نبی آپ کہہ دیجئے میں نہیں جانتا جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ قریب ہے یا میرے رب نے اس کے لیے ایک مدت دراز، لمبی مدت متعین کر رکھی ہے، وہ اللہ کو پتہ، یہ غیب کی بات ہے، یہ اللہ ہی کو پتہ ہے، لیکن کامیابی ضرور ملے گی، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ اِنَّا لَنَنْصُرُ، عربی کے جملے ہیں، یقیناً بے شک ضرور ہم مدد کر کے رہیں گے ایمان والوں کو، رسولوں کو، اس دنیا کی زندگی میں بھی، اور جب قیامت کے دن گواہ کھڑے ہوں گے اس دن بھی کامیابی ملے گی،
اور اس دنیا میں بھی ہم کامیاب کر کے رہیں گے، اللہ کا وعدہ ہے، لیکن اب اس کے لیے ٹائم کون سا ہے یہ تو اللہ ہی کو معلوم ہے۔ عالم الغیب، کیونکہ یہ تو ایک چھپی ہوئی چیز ہے، پس پردہ ہے، پردے کے پیچھے کی چیز ہے، اور اس کا جاننے والا صرف اللہ ہے۔ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، وہ اپنے غیب کی چیزوں پر نہیں مطلع کرتا ہے کسی کو۔ ہاں من ارتضی من رسول، جس رسول کو پسند کر لے، چاہ لے، اللہ نے رسولوں کو، نبیوں کو وحی کے ذریعے سے بہت ساری غیب کی باتیں، چھپی ہوئی باتیں بتائی ہے، اسی کے ذریعے سے آپ کو پتہ چلتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک ہونے والی جو چیزیں ہیں، پیشین گوئیاں ہیں، وہ اللہ کے نبی نے بتائی ہے۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں وہ چیزیں سامنے نہیں آئی تھی، تو وہ اللہ نے وحی کے ذریعے بتائی ہے، نبیوں کو بتائی ہے۔ دجال کے بارے میں نوح علیہ السلام سے لے کر حضور تک سب نے بتایا ہے۔ حالانکہ دجال تو ایک چھپی ہوئی چیز ہے، لیکن سب نے کیسے بتایا؟ اللہ نے ان کو بتایا ہے۔ تو اللہ عالم الغیب ہے، غیب کی باتوں پر نہیں کسی کو مطلع کرتا ہے مگر جس رسول کو چاہے۔ اور رسول کو غیب کی کون سی باتیں بتاتا ہے؟ اللہ تو کائنات کا پیدا کرنے والا، کائنات کا بنانے والا ہے، تو اس کو تو ہر چیز کے بارے میں جاننا یقینی ہے، ضروری ہے، اس لیے کہ وہ رب ہے، وہ پالنے والا ہے۔ رسول کے بارے میں جو باتیں رسول کو بتاتا ہے وہ شریعت کی باتیں ہیں۔ رسول شریعت کی تمام باتوں کا عالم ہوتا ہے، جانکار ہوتا ہے، اللہ اس کو ضرور بتاتا ہے۔ باقی کائنات کی ہر چیز کے بارے میں رسول کو پتہ ہو، کیونکہ وہ تو ایک الگ چیز ہے، وہ تو خالق ہی کو پتہ ہے۔ ہاں ان چیزوں میں سے خالق رسول کو مطلع کر دے وحی کے ذریعے سے، وہ الگ بات ہوتی ہے۔ پھر اس کو غیب کی خبریں کہتے ہیں۔ غیب کی خبروں کا جاننے والا، عالم الغیب کا جو لفظ ہے وہ صرف اللہ کے لیے بولا جاتا ہے۔ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا، جس رسول کو پسند کرے اللہ اس کو بتاتا ہے، اس کو مطلع کرتا ہے، اور پھر اس کے آگے اور اس کے پیچھے محافظ کھڑے کر دیتا ہے۔ اللہ کے رسول تک جو باتیں پہنچائی جاتی ہے وحی کے ذریعے سے، اس کا جو انتظام اللہ تعالیٰ نے کر رکھا ہے وہ بہت مضبوط ہے، اس میں کسی طرح کی ملاوٹ کی کوئی گنجائش نہیں۔ سب سے پہلے اللہ کے علم میں ہے، اس کے بعد لوح محفوظ میں وہ محفوظ ہے، پھر جبرائیل امین جیسے امانت دار فرشتے کے ذریعے سے وہ بات پہنچائی جاتی ہے، پھر جبرائیل امین کے بھی آگے پیچھے فرشتوں کی حفاظت ہے تاکہ کوئی شیطان اس میں ملاوٹ نہ کر سکے۔ لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ، اللہ نے یہ حفاظت کا انتظام اس وجہ سے کیا ہے تاکہ وہ جان لے کہ انہوں نے یعنی رسولوں نے اپنے رب کے پیغامات کو پہنچا دیا ہے۔ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ، اور رب احاطہ کیے ہوئے ہے ان تمام چیزوں کا جو ان کے آگے ہیں۔ انسانوں کی، کائنات کی تمام چیزوں اور رسولوں اور فرشتوں کے بارے میں اللہ کا علم مکمل ہے۔ وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا، اللہ ہر چیز کو تعداد کے اعتبار سے گنے ہوئے۔ سمندر میں قطرے کتنے ہیں، ریت کے ذرے کتنے ہیں، درختوں کے پتے کتنے ہیں، انسان کتنے ہیں، جانور کتنے ہیں، مخلوقات کتنی ہیں، یہ رب العالمین ہی جانتا ہے، رب العالمین کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اس لیے کہ رب العالمین کی ذمہ داری ہے، ان کو پیدا کیا ہے تو ان کو برقرار رکھنا ہے، باقی رکھنا ہے، پالنا ہے، پوسنا ہے، بڑا کرنا ہے، اور کائنات کے نظام کو چلانا ہے۔ تو ان سب چیزوں کا علم مکمل، جسے محیط علم کہتے ہیں، احاطہ بما لدیہم، وہ صرف اللہ کو ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور شخصیت کو نہیں ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن کریم کے اس عقیدہ توحید کو مضبوطی سے اپنانے کی اور تھامنے کی توفیق عطا فرمائے۔